تو وہ پھر خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس بات کو ایمانداروں اپنی زندگی کے اندر لکھ لو کہ خدا کی طرف سے ملے ہوئے منصوبے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں. اگر ابھی تک کوئی بھی منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہو رہا، ہم کئی مرتبہ یہ کہتے رہتے ہیں میرے ان منصوبوں میں بڑی رکاوٹ ہے، شیطان نے بڑی رکاوٹ ڈالی ہے. ہم کئی مرتبہ ہر بات کا الزام شیطان پر لگاتے ہیں، لیکن صرف تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں، صرف شیطان ہی کی بات نہیں ہے. وہ ارادے جن میں خدا کی مرضی نہ ہو وہ کبھی پورے نہیں ہوتے. خداوند کی طرف سے ملا ہوا ارادہ، منصوبہ، اس کے اندر دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات، ہمارا دھیان مسلسل اپنے خدا پر لگا رہے، اور دوسری بات، اگر ہم اپنے ارادوں کو، روحانی ارادوں کو جن میں خدا کی مرضی شامل ہو، اگر ہم ان کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. زندہ ایمان زندہ کام ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے. میرے عزیزو، نجات یافتہ ہو جانا ایک بڑی قدر کی اور فخر کی بات ہے. ہمیں اپنی نجات والی زندگی کو سنبھال کے رکھنا ہے. ارادوں کے اندر ایک ارادہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خداوند کے جلال میں بڑھنے کا ارادہ. اب خداوند کے جلال میں بڑھنا، میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے اور بھید ہے جس کو خدا ہر نجات یافتہ زندگی پر کھولنا چاہتا ہے. جب خدا کا جلال آتا ہے تب خدا کام کرتا ہے، اور خدا کا جلال خدا کی موجودگی ہے. خدا کے جلال میں ہم کئی مرتبہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں، حالتیں ہیں جو ہمیں خداوند کے جلال میں بڑھنے میں ہماری مددگار بنتی ہیں، لیکن سب سے پہلی ہماری زندگی کے اندر جیسی بات ہے اور ایسا کام ہے جو ہمیں خدا کے جلال میں بڑھاتا ہے، وہ ہے پرستش کرنا. کیا ہے؟ پرستش کرنا. سب بولیں پرستش کرنا. پرستش کے تعلق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرستش کو صرف محض ہم گانے اور بجانے کو نہ سمجھیں. ہم نے آج پرستش کو صرف یہیں تک محدود کر رکھا ہے. میں جب پرستش کے تعلق سے پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر پرستش کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا پہلا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ خدا کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. کیا ہے؟ خداوند کے حضور آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا. اقرار کرنا. اس کے بعد تھا خداوند کے حضور آ کر اپنے آپ کو بحال کرنا، خداوند کی عبادت کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بات لکھی تھی کہ خدا کے حضور گا کر خدا کے حضور میں بڑھنا، یعنی کہ گا کر اس کے کلام کو بولنا اور اس کے حضور میں بڑھنا. میرے چیزوں، پرستش کرنا یعنی خدا کو سجدہ کرنا. پرستش کیا ہے؟ خدا کو سجدہ کرنا. پرستش کو آپ محض صرف ساز بجانا اور گانا نہ سمجھیں. پرستش کا مطلب ہے خدا کو سجدہ کرنا، خدا وند کی عبادت کرنا. آج میں افسوس سے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ماحول میں
منہ میں پان ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے اور کہنے کو وہ پرستار ہے۔ اور افسوس ایسے خادموں پر جو ایسے لوگوں کو پرستار کہتے ہیں۔ لوگوں نے 2 بیویاں رکھی ہیں، گاتے ہیں اور ان کو بھی لوگ پرستار کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گنہگار اور ان کو پرستار کہنے والے ان سے بڑے گنہگار۔ اگر کوئی خدا کے حضور سجدہ ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتا اور اپنی زندگی کو بحال نہیں کرتا، وہ پرستار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا، صرف گانا پرستش نہیں ہے۔ پرستش کا مطلب ہے خدا کے حضور اس کو سجدہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے آپ کو بحال کرنا، خدا کے حضور میں وقت گزارنا، یہ پرستش ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خداوند کے حضور ایک نیا گیت گاؤ، اپنی روح سے خداوند کے لیے نئے نئے الفاظوں کو بول کر اس کی بڑائی کرنا، خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا اقرار کرنا۔ زبور 150 میں لکھا ہے اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو۔ اس کے کام پرستش کے لائق ہیں۔ ان کاموں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان معجزوں کو، تو ہم واقع ہی ایسے خدا کی پرستش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، پرستش اس کی ہوگی جو کام کرتا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ بول سکے، نہ چھو سکے اور نہ کوئی کام ہماری زندگی میں کر سکے، ایسوں کے آگے سجدہ کرنا صرف حماقت ہے، نادانی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں پرستش کو اول درجہ دیں، اور وہ کون سی پرستش؟ جس میں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ زبور 86 کی 9ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ زبور 86 اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی۔ کیا کریں گی؟ آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی۔ کیا کریں گی؟ سجدہ کریں گی، یعنی تیری پرستش کریں گی۔ خدا صرف ہم مسیحیوں کو ہی اپنے حضور سجدہ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ تمام قوموں کے لیے خدا کا منصوبہ ہے کہ وہ اس کے حضور سجدہ کریں گی۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں پر پرستش ہوگی، حقیقی پرستش ہوگی، وہاں پر خدا کا جلال ہوگا، وہاں خدا کا جلال ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں حقیقی پرستش موجود ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا جلال ہوگا۔ وہ جگہ جہاں پر پرستش کی جاتی ہے وہاں خدا کا جلال ہوگا۔ وہ گھرانے جو پرستش کرنے والے ہیں وہاں خدا کا جلال ہوگا۔ خداوند کے جلال کو ایک چیز ہے جو روکتی ہے، اور وہ ہے بت پرستی۔ رسولوں کے اعمال اس کا 17واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔